الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد سپارہ 26واں ہمارا چل رہا ہے حامی. کل کی دو صورتیں رہ گئی تھیں، ان پہ کچھ بھی بات نہیں ہو سکی تھی، تو بہت مختصر ہم کرتے چلیں. سورۃ دخان جو ہے اس کا بنیادی موضوع انذار ہے، اور انذار کی بنیاد قرآن مجید ہے. قرآن مجید جہاں بہت سارے مقاصد پورے کروانے کے لیے اترا ہے، یہ ایک شریعت ہے، یہ ایک ہدایت ہے، اور یہ ایک رحمت ہے، شفا ہے قلوب کے لیے، اور جملہ انسانی تکلیفوں کے لیے. تو وہاں قرآن مجید ایک انذار بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو خبردار کیا ہے. اور فرمایا کہ ایک رسول کا آ جانا ایک کتاب کو لے کر بہت کافی ہے کہ اس کے بعد اللہ رب العزت انسانوں کو پکڑ لے. یا انسان خدا کی عبادت کر لیں یا انسان اللہ رب العزت کے ہاں جا کر پکڑے جائیں. دنیا میں بھی اس کے کچھ عذابات آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آخرت کا عذاب لازماً انسان کو بھگتنا ہے رسول کے آ جانے کے بعد. اور کہا کہ ایسا ہی ایک ٹیسٹ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کو بھی دیا گیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لازماً اس کا فیصلہ کیا. اور پھر ساتھ ایک مضمون اور چلایا ہے اس صورت میں، اور وہ یہ ہے کہ زمین آسمان کی تخلیق جو ہے وہ ایک حق اور ایک مقصد کے تحت ہوئی ہے. رسالتوں کو نہ ماننا، شریعتوں کو نہ ماننا دراصل اس بات کا اقرار ہے کہ یہ کائنات کو اندھیر نگری ہے. اور یہ بنیادی چیز ہے کہ کافر کا کفر جو ہے وہ اس کائنات کی ابدیت کے اوپر کھڑا ہوا. ابدیت کا مطلب کہ کائنات کسی مقصد کے تحت نہیں، حالانکہ اس کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اٹھا لیں تو اس قدر مرتب، منظم اور کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری یہ کائنات ہی کسی مقصد کے لیے نہ ہو. اچھا، یہ جو مضمون ہے اس کے بعد سورۃ جاثیہ شروع ہو جاتی ہے. تو کائنات کی جو یہ جو ہے نا ابدیت کا ابطال، یہ سورۃ جاثیہ کے اندر کلائمیکس پہ پہنچ جاتا ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت جس کو آپ الحاد کہتے ہیں، وہ لفظ الحاد جو ہے وہ تاریخی طور پر اس معنی کے لیے نہیں استعمال ہوا ہمارے اہل علم کے ہاں. اس معنی میں اس وقت استعمال ہو، اس کو آپ ایتھیزم کہتے ہیں. ایتھیزم کا مطلب کوئی خدا سرے سے ہے ہی نہیں. اچھا، تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لفظ الحاد ہے اس کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ الحاد جو ہے وہ ہر مطلب ٹیڑھ کو، جو بھی کوئی ٹیڑھ ہے دین کے حوالے سے، اعتقاد کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، کسی بھی ٹیڑھ کو الحاد کہتے ہیں. تو الحاد کا لفظ بھی لحد، آپ نے پتہ ہے دیکھا ہے لحد کسی کہتے ہیں کہ قبر میں ایک سائڈ پر جو گڑھا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں. تو ہے ہی یہ کہ ہٹا ہوا، تو ٹیڑھ. بہرحال الحاد کے حوالے سے جو قرآن مجید کی سب سے ریلیونٹ صورت ہے اس وقت، جس کو آپ الحاد کہتے ہیں، سب سے ریلیونٹ جو صورت ہے وہ سورۃ الجاثیہ ہی ہے. اور سورۃ الجاثیہ اصل میں سورۃ دخان میں ایک مختصر طور پر جس مضمون کو چلایا گیا تو اس کو پوری تفصیل سے کھول کے بیان کرتی ہے کہ ابدیت جو ہے نا، کہ اس کائنات کو کسی مقصد کے تحت نہ دیکھنا. ہمارے ایک عالم یمن کے جو ہے نا، وہ عبدالمجید زندانی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی پروفیسر تھا کوئی یورپ میں، تو اس سے کہا جی کہ آنکھ جو ہے یہ جو جسے وہ آپ کہتے ہیں نا کہ فنکشن کسی کو پورا کرنے کے لیے بدرجہ اتم آنکھ، آپ کہتے ہیں کہ آنکھ کسی مقصد کو پورا کرتی ہے. تو یہ 100% مطلب ہے. اچھا، یہ جو کان ہے کسی مقصد کو پورا کرتی ہے، کہتا ہاں. اچھا، یہ جو دل ہے بلا شبہ کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، پھیپھڑے، گردے،
کوئی ایک فنکشن کرتا ہے، اچھا تو اچھا یہ اس پورے کا مجموعہ جو انسان ہے یہ کسی مقصد کو پورا کرتا ہے. یہ تو آپ فلسفے کے پہ آپ آ گئے نا، کہتا ہے اچھا یہ فلسفہ ہے اب یہ، یعنی یہ اس کی ایک ایک چیز کی اس کے مقصد کو پورا کرے، یہ کل جو ہے کسی مقصد کے لیے نہ ہو. اچھا یہاں سے ہے نبوتوں کا بنیادی کیس، اور وہ یہ ہے کہ جب تم خود یہ گواہی دیتے ہو کہ اس کی ایک ایک شے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے، تو لا محالہ خود یہ کائنات جو ہے اس سے بھی کسی بہت بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے. اچھا اب یہاں پر آ کر ظاہر ہے کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہاں ہم بھی آ کہتے ہیں کہ وہ خدا جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اسی کی عبادت، اسی کی بندگی، اسی کی اطاعت جو ہے. تو یہ جو ہے نا تشکیک کے حوالے سے بھی کیونکہ پھر آخر کار ان کے پاس جو چیز رہ جاتی وہ یہ ہے کہ تشکیک وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، جب ان سے کہا جاتا تھا، دوزخ میں پکڑے ہوئے ہیں، یہ حوالات میں گرفتار ہیں سورۃ جاثیہ میں، تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت جو ہے جو خدا کے ہاں جواب دہی ہے وہ آ کے رہنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم کہتے تھے کہ ہمیں کیا پتہ قیامت کیا ہوتی ہے. ان نظن الا ظنا، ہم تو صرف گمان ہی کر سکتے ہیں، خیال ہی کر سکتے ہیں. وما نحن بمستيقنين، ہمارے پاس یقین کا کیا ذریعہ ہے. تو وبدا لهم سیئات ما عملوا، اچھا تو جو سیئات تھیں وہ ساری کی ساری ان کے سامنے آ کر پیش ہو گئی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو اخلاقی وجود ہے نا، کہ انسان برائی کرتا ہے، انسان اچھائی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے. اچھا نہ اس اچھائی کا کوئی انجام اس کو اس جہان کے اندر دکھائی دیتا ہے، اور نہ اس برائی کا کوئی انجام اس جہان کے اندر اس کو دکھائی دیتا ہے. یہ جو ایک بات ہے نا کہ سیئات کا کوئی حساب ہونا چاہیے، اور کسی نے کچھ کیا ہے تو اس کو اس کا جو ہے نا پاداش بھگتنی بھی پڑے، یہ جو بات ہے. تو یہ نبوتوں کہ اس بات پر اور نبوتوں کے حق ہونے پر اور شرائع کے حق ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو اختصار کے ساتھ صرف ہم اتنا ہی بات کرنا چاہ رہے تھے، حالانکہ یہ کل کی صورتیں ہیں. تو اب سورۃ الاحقاف شروع ہو جاتی ہے. اچھا سورۃ الاحقاف جو ہے سورۃ جاثیہ کا جو اٹھایا ہوا مضمون ہے. سبحانہ ان تین صورتوں میں ایک جو ہے نا یہی اس میں بھی جو شروع میں جو بات ہوتی ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ آسمان اور زمین کو ہم نے پیدا ہی نہیں کیا مگر کسی مقصد سے اور کسی غائد کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور اس کی ایک ہم نے میعاد رکھی ہوئی ہے. یعنی اچھا اب یہ ہے اچھا یہ تو اب ان کے بھی جو بھی ان کا کہنا سننا ہے، یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ واقعی اس کائنات کی کوئی میعاد ہے، اس کے بعد اس کائنات نے لا محالہ ختم ہو جائے. ابھی کہانی الگ ہے کہ ان کے کیا اندازے ہیں کہ کائنات کب تک ہے. تو اور اللہ تعالیٰ کے علم میں جو اس نے طے کیا ہوا ہے کہ اس کائنات نے کب ختم ہو جانا ہے. اچھا تو بہرحال یہ ہے کہ انسان کو دراصل اس وقتی سی کائنات کے اندر آ کر جو ہے وہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ اس سے ایک بہت بڑا لازوال ابدی جہان جو ہے وہ حاصل اس سے کر سکتا ہے. اچھا اب اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ یہ ہے کہ یہ خدا کو پانے کی جستجو کرے اور خدا کی پرستش کے اندر سے اپنے لیے ایک بقا اور ایک لازوال اور ایک جو ہے وہ لافانی دنیا کا انتظام کرتا چلا جائے. اچھا تو یہ اس میں پھر کیونکہ ایک دعوت ہے اور بڑی ہیمرنگ کی ہے ان تین صورتوں میں. اچھا اس میں نا پھر دو شہادتیں سورۃ الاحقاف میں لائی گئی ہیں کہ دیکھو ایک تو اس بات کو ذرا سمجھو کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ، بڑے شروع کی بات ہے کہ بنی اسرائیل یہ جو یہودی ہوتے تھے اور ظاہر ہے کہ پہلے آسمانی صحیفوں کا انہی کو پتہ ہوتا تھا، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہے ان کا مکہ آنا ہوا، تو وہاں جو ہے وہ ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ ایک آدمی جو ہے نا یہ بات کہتا ہے.
تو وہ جو ہے انہوں نے فآمن واستکبرتم، تو وہ ایمان لے آئے اور قریش کے لوگوں تم پھر بھی اپنے اسی تکبر پر ہی اڑے رہے۔ اچھا، تو اب یہ ہے کہ جیسے ہی ان لوگوں نے اس کلام کو سنا، انہوں نے اس کا وہی مزہ پایا جو کہ اس سے پہلے کے آسمانی صحیفوں میں موجود تھا۔ اچھا، تو یہ ایک شہادت جو ہے نا وہ دی گئی ہے کہ اس پر غور کرو کہ جن لوگوں کو آسمانی صحیفوں کا کچھ بھی پتہ ہے وہ لا محالہ اس قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بات ہے ہم نے بھی بہت بار یہ کہی ہے کہ یہ اس پورے جہان کے اندر قرآن مجید کا کھلا چیلنج ہے کہ جو کوئی آسمانی صحیفے ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اس کو لا کر رکھ دو اور قرآن مجید کو لا کر رکھ دو، تو وہ جو مضامین ان کے اندر خدا کا تعارف اور خدا کی جستجو اور خدا کی عبادت اور یہ جو ہے یہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں عین وہی مضمون قرآن مجید میں کیا بدرجہ اتم نہیں پائے جاتے۔ تو میری موٹی سی بات یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ خدا نے کبھی کوئی کتاب نہیں اتاری، کبھی کوئی رسول نہیں بھیجا، لیکن اگر یہ ہے کہ رسول بھیجے ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا اور پھر قرآن مجید کا اللہ کی کتاب ہونا سب سے زیادہ ایویڈنٹ ہے، سب سے زیادہ کلیئر ہے۔ تو واضح کر کے تم دیکھ لو، تو ایک تو یہ شہادت، اور ساتھ میں پھر وَإِذْ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یہ طائف مفسرین نے کہا کہ یہ طائف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو اس وقت کا واقعہ ہے کہ، لیکن یہ ہے کہ ایک اور بھی موقع ہو سکتا ہے کہ ایک جنوں کی ایک جماعت جو ہے وہ جاتی جا رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اچھا، وہ جا رہے تھے تو انہوں نے ایک آواز ہی سنی تو وہ آ کر بیٹھ گئے اور پھر وہ سنتے چلے گئے اور مبہوت ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلاوت پر۔ اچھا، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ اس کلام کو لیا، اس کو دل سے لگایا اور جا کر پھر اپنی قوم کو مولوا الی قومہم منذرین، پھر اپنی قوم کو باقاعدہ انذار کرنے کے لیے وہ چلے گئے اور اپنی قوم کو انہوں نے ایک لمبا آواز کیا اور کہا کہ ہماری قوم کے لوگوں، این ویسا ہی ایک کلام انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ کے بعد اگر کوئی شاید اتری ہوئی ہم نے دیکھی ہے تو یہاں دیکھی ہے، مکے میں جو بندہ پڑھ رہا ہے قرآن مجید، یہ این ویسی ہی باتیں ہیں جو موسیٰ کے اوپر اتری ہوئی تھی، تو ویسا ہی کلام ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا دوبارہ پھر وہی آ گیا کہ پیچھے بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو معاملہ یہ کہ آسمانی صحیفوں کا اگر کوئی ذائقہ ہے، اگر ان کا کوئی مزہ ہے، اگر اس کا کوئی ذوق ہے، تو ان ذوق والوں کو دکھا کر دیکھو اس قرآن مجید، اگر ان کو اس سے زیادہ یہاں سے وہ مزہ نہ آئے تو پھر کہنا، تو اگر یہ ہے تو اس کو پھر تسلیم کرنے میں کیا رکاوٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے سورۃ الاحقاف کے اندر یہ دو شہادتیں اور اس کے بعد لوگوں کو اس پر مزید غور کرنے کی دعوت، اور ساتھ میں پھر تعامل جو ہے وہ بھی اس کا ایک بڑا موضوع ہے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب جگہ جگہ جو ہے نا وہ اس دین کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے نا وہ ایک ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ کسی گھر میں کوئی ایک بندہ مسلمان ہو گیا ہے، کہیں بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، کہیں باپ مسلمان ہو گیا ہے، کہیں ایک بھائی مسلمان ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کا لازمی نتیجہ سے کہ گھر گھر کے اندر ایک اختلاف پڑ گیا ہے، تو یہ ایک سیریس چیز تو ہے۔ کوئی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اسلام لے آئے تو پھر بھی کوئی فرق نہ پڑے، تو فرق تو پڑنا ہے اگر ایک بندہ بھی کہیں پر اسلام لے آیا ہے۔ اچھا، باقی لوگ جو ہے وہ اسلام لے وہ شرک کر رہے ہیں، یہ توحید کی بات کر رہا ہے، وہ آخرت کو نہیں مانتے، یہ آخرت کو مانتا ہے، تو اس وجہ سے ایک وہ اختلاف پڑا ہے۔ تو اس کے باوجود گھروں کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے حفظ مراتب رکھنے ہیں، تو ماں باپ اگر شرک پر بھی ہیں تو بھی یہ ہے کہ اپنی ماں کو محبت دینا، پیار دینا، اپنی ماں کو احترام دینا، اس کو اف تک نہ کرنا، اچھا، اور نعمت ایمان کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے اور ماں باپ کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ تو اس مضمون کی باتیں بھی اس صورت کے اندر خاصی تفصیل کے ساتھ ہوئی ہیں۔ اگلی صورت محمد آتی ہے۔ اہل تفسیر کا یہ کہنا ہے کہ اب بھی قتال فرض ہونے جا رہا تھا کہ یہ صورت اتری، تو اس لحاظ سے غزوہ بدر سے بھی کچھ پہلے کی یہ صورت ہے، تو کہتے ہیں قتال سے متعلق پہلی صورت اور پہلی ہدایت جو ہے وہ اس صورت میں ہے۔ اس کی جو ایک بہت اہم بات ہے وہ بالکل اس کے شروع میں ہے کہ دیکھو
جزیرہ عرب کے اندر دو جماعتیں بالکل الگ الگ دستور کی سامنے آ گئی ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے ہوئے حق پر ایمان رکھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو اپنے اعمال کو درست کیا، تو ذرا اس کا اندازہ لگاؤ کہ یہ اس تصویر کا یہ جو رخ ہے۔ اچھا، دوسری طرف وہ لوگ کہ جو اپنے باپ دادا کے دین پر رکے ہوئے ہیں اور اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی اخلاقی حالت کو ذرا دیکھو، اور پھر ان دو آمنے سامنے کے صفحات کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جہاد نامی جو شریعت کا حکم آنا تھا، اس سے پہلے یہ ضروری تھا کہ حق اور باطل کا فرق جو ہے وہ لفظوں کے اندر نہیں، کتابوں کے اندر نہیں، حق اور باطل کا فرق جو ہے وہ معاشرے کی سطح پر دکھا دیا جائے۔ اچھا، ایک جو ہے وہ بعض لوگوں نے مطلب یہ بھی کہا کہ کیوں جہاد کا فرض جو ہے وہ اتنی دیر مؤخر رکھا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے برس گزرے، اس وجہ سے کہ مدینے میں جا کر تو وہاں پر جو ایک جماعت اپنی اجتماعی حیثیت میں اسلام کی تصویر پیش کرے گی، جس کو دیکھتے ہی لوگ جو ہیں اس پر فدا ہو جائیں گے اور کہیں گے سبحان اللہ، اگر کوئی معاشرت ہے، اگر کوئی محبتیں ہیں، اگر کوئی پیار ہے، اگر کوئی جو ہے نا وہ پاکیزگی ہے معاشرے کی سطح پر، ایک فرد تو ہو سکتا ہے بہت اعلیٰ بھی ہو جائے، فرد تو فرض ہے، اس کے اپنے گھر ہی کے اندر باقی لوگ پتہ نہیں کہاں پہ ہیں، تو وہ ایک اور چیز ہے۔ البتہ ہے کہ پوری ایک معاشرتی سطح پر، پرانے زمانے میں ہم اس کو جماعت کہتے تھے، اب آج کل آپ معاشرہ کہتے ہیں، جماعت یا مجتمع یا اجتماع، تو سوسائٹی کی سطح پر حق کی اتباع کا ایک نقشہ دکھا دیا ہے، تو اب لا محالہ اس باطل کا اور اس حق کا ایک ٹکراؤ اللہ رب العزت کروائے گا، اور اب اگر حق کو فتح ہوتی ہے تو پھر اس کا جو ہے نا وہ عملی فائدہ انسانوں کو ایک بہت بڑی سطح پر مل سکتا ہے۔ اچھا، تو ایک تو یہ ہے، دوسرا پھر جہاد کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ترغیب دلائی ہے، تو اس کے لیے جنت کی بہت اعلیٰ جو ہے نا وہ تصویر کشی کی گئی ہے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا وعدہ ہے متقیوں سے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ندیاں بہہ رہی ہیں ایسے پانی سے جو انتہائی شفاف تازہ ہے، اس کے اندر جو ہے نا کوئی باسی پن نہیں ہے، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ بھی نہ بدلا ہو، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں ہیں۔ یہ مطلب آپ نے وہ دیکھا ہی ہوگا کہ یہ لطیف جو ذوق ہے، یہ شاعری کو کے دیوانوں کو کھول کر دیکھ لیں، وہ شراب ہی کے وہ ہیں، مطلب یہ شراب جو ہے جس سے انسان مطلب پھر بکواس بھی کرنی شروع کر دیتا ہے اور یاوہ گوئی بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسی پاکیزہ شراب جو ہے اس کی وہ مطلب ایک تو ہے نا کہ جی وہ جام ہو، کسی نہریں ندیاں جو ہیں اس شراب کی، لذت للشاربین، پینے والوں کو مزہ آ جائے اس سے، انہار من عسل مصفی، اور شہد جو بہت ہی صاف کیا گیا ہو، جس کے اندر کوئی گدلا پن یا کوئی ذرات جو ہیں وہ نہ ہوں، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور طرح طرح کے پھل ان کو پیش کیے جائیں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو بخشش کے پروانے دے دیے جائیں گے۔ اچھا، ذرا سوچو کہ کہاں یہ عاقبت بندے کی، کمن ہم خالد فی النار، یا جاتے ہی یہ کہا جائے کہ تو نے ہمیشہ ہمیشہ اس دوزخ میں جلنا ہے، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور پینے کے لیے اگر کچھ ہے تو کھولتا ہوا پانی ہے، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اس سے ان کی انتڑیاں جو ہے کٹ کٹ کر جو ہے نا برا حال ہوتا چلا جائے گا ان کا۔ اچھا، تو موٹی بات یہ ہے کہ کفر اور اسلام کا عملی فرق اور پھر انجام کے لحاظ سے فرق جو ہے سورت محمد میں واضح کر کے ایک اور مضمون بھی اس صورت میں دہرایا گیا ہے، اور وہ ہے منافقین کا رویہ۔ منافقین کا بھی آپ کو پتہ ہے قرآن مجید نے مختلف مقامات پر نفاق کے مختلف ڈائمنشن ہیں واضح کیا، اور ہر ڈائمنشن بے انتہا اہم ہے ایمان کو سمجھنے کے لیے۔ ایمان کو آپ اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب آپ کو نفاق کی سمجھ آ گئی۔
اچھا تو اس وجہ سے منافقین کے متعلق بیانات مختلف صورتوں میں مختلف جہتوں سے ہوئے ہیں، ایک ایک جہت ان میں سے اہم ہے۔ اچھا یہاں پر جو ایک منافقین کی جو ایک جہت بیان ہوئی ہے وہ ہے کہ ایک تو فرمایا کہ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کو یہ ناپسند کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کو ناپسند کرنا یہ نفاق ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید کا جو اسلام کا جو قانون ہے اور اسلام کی جو تہذیب ہے، اس وقت بھی کتنا ایک طبقہ ہے جن کو شدید تکلیف ہے دین سے۔ اچھا کسی کو دین کے اس مسئلے پہ، کسی کو عورت سے متعلق یہ مسئلے، عورت کو جو ہے نا وراثت دادی کیوں ہے، کسی عورت کی گواہی اس طرح ہے، عورت کے لیے پردہ کیوں ہے، اور وہ یعنی کچھ اور جو ہے وہ جو 4 شادیوں پہ کھلا کھلا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے پر وہ کرنا، تو منافع تو وہ جو ہے کہ قانون کے آگے سرنڈر کرنا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آئین جو ہے نا وہ آئین کو مسلمان بھی مانتے ہیں، ملحد بھی مانتے ہیں آئین کو، جی آئین ہے تو کیونکہ اسٹیٹ بت ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ خدا ہوتا ہے، تو اسٹیٹ کی اتباع کے لیے آئین کی حرمت تو سب کے لیے یکساں ہے۔ وہ مولوی بھی مانتے ہیں اس کو، وہ اس کو جو بالکل دین سے کوئی واسطہ نہ ہو وہ بھی اس آئین کا تقدس کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید، دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، تو اس کے تو ایک تو فرمایا کہ ان کا یہ ہے کہ کرہوا ما انزل اللہ، انہوں نے اللہ کے اتارے ہوئے کو ناپسند کیا، فاحبط اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سب اعمال غارت کر دیے۔ اچھا دوسری جو اس سے بالکل متصل ہی بات جو ہے، بلکہ اسی مضمون کو ہی توسیع دیتے ہوئے فرمایا کہ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، انہوں نے ان لوگوں کو کہا جنہوں جو اللہ کے اتارے ہوئے پر معترض ہیں، اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کو جو پسند نہیں کرتے، ناپسند کرتے ہیں، ان کو ان کے یہ یقین دہانیاں کرواتے ہیں سنطیعکم فی بعض الامر، ہم بعض معاملات میں تمہاری مانیں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس رازداری سے پوری طرح واقف ہے۔ اچھا یہ اضواء البیان ایک بڑی مشہور تفسیر ہے علامہ شنقیطی کی۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ اس آیت پر ذرا غور کرو، ایک تو یہ ہے کہ منافقین یہ یقین دہانی کروانا نا کہ ہم تمہاری کچھ مانیں گے، تمہاری اطاعت کریں گے، کچھ چیزوں میں یہ کہتے ہیں کہ وہ رازداری میں کرتے تھے، کہتے ہیں آج علی اعلان ہوتا ہے، یعنی وہ جو ہے نا ان کے جتنے یہ جنیوا کنونشن ہے، یہ یو این چارٹر ہے، ہم کچھ باتوں میں تمہاری مانیں گے۔ آپ کو پتا ہے مطلب یہ یو این چارٹر جو ہے یہ کہتا ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ اس کو باطل سمجھا جائے گا، مضمون کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، لفظ فریزنگ ہو سکتا ہے مختلف ہو۔ اچھا کوئی ڈسکریمنیشن جو رنگ کی بنیاد پر ہو، نسل کی بنیاد پر، اچھا یہ تو ظاہر ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی ڈسکریمنیشن رنگ کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی، نسل کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی، زبان کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی۔ اچھا اور اچھا اس کے ساتھ نا وہ رنگ، نسل، زبان، دین، اچھا اس کے اندر مختلف دین کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں انسانوں میں ہو سکتا۔ سبحان، یعنی اس نے بالکل اسلام کا کیس پورا ختم کر دیا، دین ہی کی تو بنیاد پر ہم فرق کرتے ہیں انسانوں کے اندر۔ اچھا یہ سورۃ محمد جو ہے پیچھے گزری ہے تو وہ ہے ہی یہ کہ کافر جو ہے وہ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، اس طرح موج مستی میں لگے ہیں، کھاتے ہیں جیسے ڈنگر کھاتے ہیں، یہ قرآن میں کہتا ہے کما تأکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں۔ تو دین ہی کی بنیاد پر تو انسانوں کا فرق کیا جائے گا، دین ملتوں کی بنیاد پر ہی تو فرق کیا جائے گا، ہجرتیں اس کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا تو گھر بار اور وطن جو ہے وہ دین کی بنیاد پر چھوڑے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ آج کے مسلمان مطلب باقاعدہ آفیشلی سائن کرتے ہیں کہ ہم تمہاری مانیں گے، اور حتیٰ کہ ان چیزوں میں بھی جو قرآن کے بالکل مخالف پڑھ رہی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک تو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نا وہ یہ رازداری میں کہا کہ آج کے منافقین جو ہیں یہ بالکل چوری چھپے نہیں، کھلے سر عام کرتے ہیں اور آفیشلی کرتے ہیں۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ وہ منافقین کی جو بات یہاں پر نقل ہوئی وہ یہ ہے کہ سنطیعکم فی بعض الامر،
کچھ معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے. یہ کہتے ہیں سب معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، باقاعدہ سب معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے. کچھ معاملات میں کہتے ہیں کہ آپ پھر اندازہ کر لیں کہ اگر ان منافقین کے متعلق یہ صورت اتری ہے تو پھر ان منافقین کے بارے میں پھر کیا ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کی قیادتیں ہیں جو آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، ان کا کچھ تعلق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، نہ تہذیب کے لحاظ سے، نہ اعتقاد کے لحاظ سے، نہ مقاصد کے لحاظ سے، نہ کسی بھی لحاظ سے. تو سب سے وہ جی مطلب ہے وہ ہم یہ اگر روٹی دے دیں، روٹی بھی نہیں دے رہی خبیث، تو اچھا اس کے باوجود ہم ان پہ لگے ہوئے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بنیاد سے ہی یہ لوگ جو ہیں تمہارے دین سے ان کا کچھ تعلق اور کچھ سروکار نہیں ہے. اچھا، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور کہا کہ اگر یہ نہیں کرتے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اطاعت کر لو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اپنے اعمال کو غارت نہ کر لینا. اچھا، اس کے بعد جو اگلی صورت آتی ہے وہ ہے سورۃ الفتح، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فتح جو ہے وہ فتح مکہ سے متعلق ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. سورۃ الفتح جو ہے یہ فتح مکہ کے متعلق نہیں ہے. سورۃ الفتح جو ہے نا حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح قرار دیا ہے، اور حدیبیہ اتنی بڑی فتح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت اتری، حدیبیہ ہی سے کہ سفر میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر یہ جو صورت اتری ہے تو یہ جو ہے جو سورج جس چیز پر چڑھتا ہے، مطلب پوری دنیا سے مجھے یہ ایک صورت زیادہ عزیز ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آفاق کھول دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی کے لیے اتنی بڑی جو ہے بنیاد اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کی صورت میں کر دی. اور بظاہر آپ کو بتایا کہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ قوی ایمان کے لوگ بھی اللہ رب العزت کی اس حکمت کو وقتی طور پر سمجھ نہیں سکتے تھے. جن میں سے حضرت عمر بھی، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کتنی باتیں ایسی مان لی ہیں کافروں کے لیے جس میں بظاہر جو ہے وہ اسلام کا نقصان ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہوا تھا. تو یہاں پر اس بات کو بھی سراہا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ایسی باتیں تھیں اس کے اندر کہ کوئی مسلمان اس کو بظاہر قبول نہیں کرتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مسلمان جس طرح خاموش رہے. اچھا، لڑائی ہوتے ہوتے کئی بار رکی، بین بالکل قریب پہنچ گیا تھا کہ لڑائی ہو جائے. اچھا، اس میں بھی مسلمانوں نے اس قدر ڈسپلن کا ثبوت دیا اور اس قدر ذمہ داری کا ثبوت دیا اور قیادت کی جو ہے نا وہ اطاعت کا غیر معمولی جو مظاہرہ کیا مسلمانوں نے، اس کو اللہ رب العزت نے بہت اور خاص سراہا اور کہا کہ یہ سکینت ہم نے مسلمانوں ایمان والوں کے دل میں ڈال دی، یہ زیادو ایمان مع ایمانہم، تاکہ وہ اپنا جو پہلے سے ایمان تھا اس میں اور بھی اپنے ایمان کے اندر اضافہ کریں. اور یہ جو ہے بنیاد اس کے لیے بھی پڑی کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کو جنت میں بھیجے، اور منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور لعنت ہو. اچھا، اور اس پہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ ایک ایسا شرف ہے سبحان اللہ. 1400 آپ کو بتائے یہ صحابہ کی گریڈنگ ہوتی ہے، صحابہ کی بھی گریڈنگ ہوتی ہے. اچھا، اس میں جو بالعموم ایک گریڈنگ تو یہ ہوتی ہے کہ جی جو بدری ہیں کہ جو بدر میں تھے مسلمان، ان کے برابر کے پھر بعد والے نہیں. اچھا، دوسری یہ ہے کہ وہ لوگ جو حدیبیہ میں تھے، تو یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں، اب مدینے میں ہیں، کافروں کے ساتھ جنگ ہے، کافروں کی جو راجدھانی اس وقت تھی وہ مکہ ہے. اچھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی. تو بہرحال کہ اس خواب کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اسلحہ ساتھ نہیں اٹھایا، کہنے لگے جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں. اور عرب میں یہ تھا کہ جو اللہ کے گھر میں آئے تو اپنے باپ کے قاتل کو بھی کوئی کچھ نہیں کہتا تھا کہ بھی یہ تو اللہ کا گھر ہے، تو وہ ٹھیک ہے، جو بھی ہے تمہارے ساتھ جنگ ہوگی نہیں ہوگی، ہتھیار تو ہم نے اٹھائے ہوئے نہیں ہیں، تم خود دیکھ سکتے ہو، قربانی کے جانور ساتھ لیے ہوئے ہیں. تو
عمرہ کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ان کا تکبر جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ تو 1400 صحابہ، اچھا تو ہے یہ تھا، مطلب دشمن بھی بدترین دشمن ہے، جنگ بھی ان کے ساتھ مسلسل چل رہی ہے، اور اسلحہ بھی ساتھ نہیں اٹھایا ہوا، تعداد بھی اتنی نہیں ہے، تو ایسے ہے جیسے آپ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ تو بہت تھوڑے تھے، کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں بہت ہی پکے ایمان کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، صرف 1400 ہو سکے، 1400 جو ہے نا۔ تو یہ جو نفوس ہیں، فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو اس وقت تیرے نبی تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، دراصل یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اچھا تو یہ جو ہے، اور آگے بھی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان نفوس سے جو اے نبی تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے کھڑے ہوئے ان سے بیعت لے رہے تھے۔ اچھا، یہ جو 1400 نفوس ہیں صحابہ کی، تو یہ صحابہ کے ایک تو ایمان کی شہادت یہاں پر ہے، اور ایک یہ ہے کہ ان کی فدائیت کا اس میں ذکر ہے، حتیٰ کہ یہ بھی صراحہ کہ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، کافروں نے بڑی بڑی حمیت اور جو تھے نا غیرت، وہ برادری کی جے اور خون کی اور نسل کی، تو وہ ایسا تھا کہ جس سے خام خواہ فریق مخالف کو بھی غصہ آ جائے۔ جو جاہلی حمیت تھی انہوں نے اس کا اظہار کیا، فانزل اللہ سکینتہ علی رسول، اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر سکینت اس وقت نازل کی، یہ غصے میں نہیں آئے۔ وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر بھی، والزمہم کلمۃ التقوی، انہوں نے کوئی بات کی تو وہ تقوی ہی کی تھی، وکانوا احق بہا واہلہا، اور سب سے زیادہ حق بھی انہی کا تھا، اور یہ اسی کے اہل تھے کہ یہ ایسی اللہ کو خوش کرنے والی باتیں ہی کریں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھایا ہے اپنے رسول کو بالکل سچا ہے، تم ضرور بضرور خانہ کعبہ کا طواف کرو گے اور مسجد حرام میں داخل ہوگے، بالکل بے خوف، آمینین، محلقین رؤوسکم، اپنے بالوں کو تم جو ہے وہ مونڈو گے، وہ مقصرین، اور کاٹو گے، لا تخافون۔ تو یہ جو ان کے ساتھ اتفاق ہوئی ہے کہ اگلے سال مسلمان ابھی لوٹ جائیں گے، اگلے سال آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز عمرہ کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ مشرکین جو ہیں وہ صرف اپنے تکبر کی وجہ سے کہ ان سے برداشت نہیں ہونا، کہنے لگے جی 3 دن ہم مکے سے نکل جائیں گے، تم 3 دن سے زیادہ نہیں رہو گے، ہمارے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا، تو ہم مکے سے نکل جائیں گے۔ تو مکی اپنا شہر چھوڑ کر باہر بیٹھے رہے، اور مسلمان بے خوف و خطر 3 دن جو ہے مکے میں رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے وہاں پر جا کر عمرہ کیا۔ سورۃ الحجرات اس کے بعد آ جاتی ہے۔ سورۃ الحجرات جو ہے یہ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، کہ اللہ کے نبی کے آگے آواز بھی اونچی مت نہیں کرنی۔ اچھا، جو لوگ جو ہیں رسول اللہ ہے، مطلب بالکل دب کر رہو، مطلب اچھا کہا کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو دبا لیتے ہیں رسول کی موجودگی کی وجہ سے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کی شہادت دی ہے۔ اچھا، تو یہاں ابن قیم کہتے ہیں کہ ذرا یہ تصور کرو، رسول کی آواز کے آگے آواز اونچی نہیں کرنی، تو رسول کے قانون کے آگے اپنے قانون لے آنے ہیں۔ آواز بھی اگر اونچی نہیں کرنی تو اس کا تو مطلب ہے کہ رسول کے فرمائے کے آگے، یعنی رسول کا فرمایا حرف آخر ہوتا ہے۔ یہ پہلی بار ایسے مسلمان ایجاد ہوئے ہیں کہ رسول کچھ بھی کہتا رہے، کہتے ہیں جی قانون تو ہمارے اپنے ہیں، حتیٰ کہ رسول جو فرمائے گا اس کو یہ پاس کریں گے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں یہ مسلمان پیدا ہونے سے، رسول مطلب جیسے اہل کسی صاحب نے کہا نا کہ اللہ نے اتار دیا، اللہ کا اتار دینا، جبریل کا لے آنا، رسول اللہ کا پڑھ کر سنا دینا، ان کو کافی نہیں کہتے، پاس کریں گے۔ پاس ہو گیا تو قانون بنے گا، ہم پاس نہیں کریں گے تو رسول جو مرضی فرمائے وہ پاس نہیں ہونے والا۔ اور سورۃ حجرات پڑھتے ہیں وہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول کے نبی کی آواز کے اوپر ہم نے آوازیں اونچی نہیں کرنی ہے۔ حتیٰ کہ یہ ان کو ادب سکھایا گیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کر نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آواز دیتے تھے، یہ نبی کے شایان شان نہیں ہے۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ،
باہر بیٹھے رہتے آ کے مسجد میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلیں گے تو جو پوچھنا ہے پوچھ لیں گے. یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آرام کر رہے ہوں گے یا کسی کے ساتھ کوئی ملاقات کر رہے ہوں گے، کچھ بھی کر رہے ہوں گے، باہر بیٹھے ہوئے ٹھک 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 مجھے باہر آؤ جی. یہ رسول ہیں، ہم کو چھوٹی ہستی نہیں. اچھا تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے مابین اللہ کا رسول ہے. مطلب یہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے. تم نے بادشاہ دیکھے ہوں گے. اور ویسے یہ ہے کہ اگر آپ کبھی وہ بیان دیکھیں نا ابو سفیان کا، جو اس نے کہا تھا کہ وہ جب یہ نیگوسیشن چل رہی تھی نا صلح حدیبیہ کی، تو اس نے دیکھا کہ کس طریقے سے صحابہ رسول اللہ کا ادب کرتے ہیں. کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، بادشاہوں کا. اب اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے شاید عروہ تھا. اچھا تو یہ ہے کہ بادشاہوں کا جو ہے وہ بہت بہت دیکھا ہوگا کہ جی. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے سادہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ اپنے لیے کوئی الگ مجلس بھی نہیں رکھتے تھے. اس کے باوجود صحابہ کا ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو غیر معمولی تھا. اچھا سورۃ الحجرات کا جو ایک اور خاصا طویل موضوع ہے وہ ہے اخلاقیات. عبداللہ اذان صاحب کہتے تھے کہ جو مطلب کسی بھی مسجد میں کسی بھی جماعت میں جو لوگ سورۃ الحجرات نہیں پڑھتے، وہ کارپوریشن تو ہو سکتی ہے، وہ مسجد نہیں ہو سکتی، وہ اسلامی برادری نہیں ہو سکتی، وہ اسلامی جماعت نہیں ہو سکتی. تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، اس کی غیبت نہیں کرنی، اس کی جاسوسی نہیں کرنی، اس کے الٹے نام نہیں لینے، اس کے ساتھ اس کا ٹھٹھا نہیں کرنا، اس کا مذاق نہیں اڑانا وغیرہ وغیرہ. اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کرنی، اس کے رنگ کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے. یہ انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ قبیلے، یہ برادریاں جو بنائی ہوئی ہیں یہ تو صرف تعارف کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر عزت کی بات ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے. اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ میری چمڑی یہ ہے اور میری برادری یہ ہے. اب آپ سورۃ حجرات پڑھنے والے لوگ جو ہے نا، برادریاں ایک دوسرے پہ جو ہے نا وہ لطیفے اور چوٹیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تانے اور کوسنے دیتی ہیں برادری ہونے کے. حالانکہ برادریاں اللہ نے بنائی ہیں، کسی نے اپنے مرضی سے نہیں چنا کہ میں نے اس گھر میں پیدا ہونا ہے، میں نے اس گھر میں پیدا ہونا ہے. اور یہ اعراب کا بھی جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ، ان کا رویہ یوں تھا کہ منون علیک ان اسلموا، یہ ان کا اسلام لانا جو ہے نا یہ جیسے یہ تو تیرے پر احسان ہے، تجھے احسان دے رہے ہیں، ہم اسلام نہیں لے. بل اللہ یمن علیکم قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہہ دو کہ اپنا ایمان لانا مجھے مت جتاؤ، بلکہ اللہ تم کو جتاتا ہے کہ اس نے تم پر یہ رحمت کی ہے کہ تم کو اسلام دیا ہے. اور کہا کہ جو صحیح مومن ہے وہ ہوتے ہیں، تاکہ یہاں پر اہل ایمان کی باقاعدہ ایک تعریف کی ہے. ایک تو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، پھر یہ ہے کہ کوئی شک شبہ میں پھر نہیں پڑتے، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنے جانوں کے ذریعے سے. اولئک هم الصادقون، ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ سچے ہیں. یہ سورۃ الحجرات پہ آج ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل یہ ایک سورت رہے گی، سورۃ قاف، اس کا کچھ مضمون انشاءاللہ کل کی مجلس میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک.